السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، صبح بخیر۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا ہو خدا پر۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا ہو خدا پر، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ جماعت 12ویں کے اردو نصاب سے جو ہمارا تیسرا سبق تھا شال مکمل ہو چکا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سبق کی سرگرمیاں یقیناً مکمل کی ہوں گی، کافی حد تک مکمل کی ہوگی۔ لیکن آج ہم مل کر اسے دوبارہ سے حل کرتے ہیں، دوبارہ سے اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سبق نمبر 3 شال۔ جی تو ہمارا نصابی سبق ہے شال۔ تو آئیے اس سبق کی جو سرگرمیاں ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم، جن میں سے بتایا گیا ہے۔ دیکھیے گا ادھر، سب سے پہلے ہے معنی و اشارات، یعنی آپ کو اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں یا ایسے الفاظ جو عام طور پر چلن میں نہیں ہیں یا کم استعمال میں آتے ہیں، ایسے الفاظ کے معنی دے دیے گئے ہیں، جسے آپ کو پڑھنا ضرور ہے، بلکہ آپ نے تحریر بھی کرنا چاہیے تاکہ آپ کو نئے الفاظ کا ذخیرہ جمع کرنے میں سہولت ہو سکے، آپ کے ذہن میں نئے الفاظ جمع ہو سکے۔ ٹھیک ہے، آئیں ہم مشقی سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں سے یہاں پر خاکے پر مبنی سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ جیسے کہ پہلا جو سوال ہے یا پہلی جو سرگرمی ہے وہ ہے سبق سے موزوں لفظ شال تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ سبق سے موزوں لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے، جس میں سے یہاں پر بتایا گیا شال پر موجود پھول۔ ٹھیک ہے، شال پر موجود پھول ہم دیکھیں گے کس طرح کے پھول تھے، کون کون سے پھول تھے، یا شال پر موجود پھول کے حوالے سے کیا بتایا گیا تھا۔ ہاں تو بیٹا، یہاں پر ہمارے کتاب کے سبق شال کے تیسرے اقتباس میں ہے، جو نام دیے گئے ہیں پھولوں کے وہ ہے گلاب، بنفشہ، نرگس اور سوسن۔ یہاں پر 4 نام دیے گئے ہیں، صفحہ نمبر 15 پر 4 نام دیے گئے ہیں، میں بتاتی چلوں آپ کو۔ جیسے کہ گلاب، ٹھیک، اس کے بعد ہے بنفشہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے نرگس اور سوسن۔ یہ آپ نے اپنے طور پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا اگلا جو آپ کا سوال ہے یا سرگرمی ہے، اگلی سرگرمی وہ ہے اشاروں کے مطابق جدول مکمل کیجیے۔ یہاں پر کچھ اشارے دے دیے گئے ہیں، اس کے مطابق آپ کو جدول مکمل کرنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہے صفت، ٹھیک، صفت کے بعد کنجوس، اس کے ساتھ آپ کو کیا آئے گا دیکھنا پڑے گا، اور پھر محنتی ہے، محنتی کے ساتھ کیا آئے گا وہ سمجھنا پڑے گا۔ پھر صفت دی گئی ہے کنجوس، ٹھیک ہے، صفت کنجوس ہے، اب کنجوس کا کیا آئے گا وہ دیکھنا ہے۔ پھر ہے اسم ہے، اسم کے اعتبار سے آپ کو لکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے یہاں پر ہے سردی، اور یہاں کمزور ہے۔ تو یہ جو ڈیش دی گئی ہے یا خالی جگہ دی گئی ہے، وہاں پہ آپ کو سمجھ کر اپنے ذہانت کے مطابق خاکے مکمل کرنا ہے۔ جیسے کہ کنجوس صفت ہے تو اس کا اسم کیا بنے گا؟ کنجوسی، ٹھیک ہے، اسم کیا بنے گا؟ کنجوسی۔ یہاں پر ہم بتاتے چلیں آپ کو، کنجوس کے اسم میں کنجوسی بنتا ہے، جیسے کنجوس کے لیے کنجوسی، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں پر
سرد ہے، سرد کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ سردی کے لیے ہمارے پاس سرد آئے گا، صفت میں سرد۔ اسی طرح سے محنت، تو محنت کی صفت اسم کیا بنے؟ محنتی کی اسم کیا بنے گا؟ محنت۔ آپ کو سمجھنا ہے یہاں پر محنتی دراصل صفت ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے یہاں پر محنتی کے لیے محنت اس کی اسم بنی، اور کنجوس کے لیے کنجوسی۔ آپ سمجھ کر کریے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کمزوری۔ کمزوری اسم ہے تو پھر اس کی صفت کیا ہے؟ کمزور، صفت میں ہے کمزور، ٹھیک۔ اسی طرح سے نیچے ہم تھوڑا سا دیکھیں تو اسم میں دیا اس نے بوکھلاہٹ۔ پہلے خاکے میں دیا تھا اس نے 2 حصے ہیں خاکے کے، جس میں جدول کے 2 حصے ہیں، جس میں سے پہلے حصے میں دیا صفت اور اسم۔ جبکہ ہم نیچے کی سمت آئیں یا ہم نیچے کی طرف آتے ہیں تو دوسرے حصے میں دیتا ہے اسم اور فعل۔ تو دیکھ لیے یہاں پر بوکھلاہٹ، تو بوکھلاہٹ کیا ہے؟ دراصل یہاں اسم ہے، تو پھر اس کی فعل کیا بنے گی؟ بوکھلانا۔ کیا بنے گی فعل؟ بوکھلانا۔ آپ لکھیے گا آرام سے، بوکھلانا۔ اسی کے ساتھ مسکراہٹ، یہاں پر مسکرانا کیا ہے؟ دراصل فعل ہے، تو مسکراہٹ کیا بنے گی؟ اسم۔ یہ آپ کو شاید سمجھ آ گیا ہوگا، مسکراہٹ، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ جائیے گا۔ ہاں، اب یہاں جیسے چہچہاہٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے، یقیناً ویری گڈ، آپ سمجھ چکے ہیں، یہاں پر آئے گا چہچہانا۔ شاباش، چہچہانا۔ ہاں، اس کے بعد ہے بنانا۔ بنانا مطلب یہاں کیلا نہیں ہے انگریزی کا، یعنی کہ یہ کوئی فروٹ نیم نہیں ہے، بلکہ بنانا کے لیے یہاں پر بناوٹ۔ ویری گڈ، یقین تھا مجھے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بناوٹ، بناوٹ، یہاں پر بناوٹ آئے گی، ٹھیک۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے اتنا سمجھ چکے ہیں، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں آپ نے مکمل کرنا ہے، تو جس میں سے آئے ہم دیکھیں، سب سے پہلے ہے افسانے کی تعریف بیان کر کے اس کے اجزاء کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا سوال کیا ہے آپ کے لیے؟ افسانے کی آپ کو تعریف بیان کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اجزاء جو کچھ بھی ہے اس کی نشاندہی آپ کو کرنی ہوگی، ٹھیک۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر ابھی، چلیے میں آپ کو افسانے کی تعریف بتا رہی ہوں، بہت غور سے سننا ہے، اس کے بعد آپ سن کر کے اپنی بیاض میں تحریر بھی کرنا ہے۔ افسانہ ایک مختصر تحریر ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرتا ہے یا کسی ایک واقعے کو ایجاز و اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ میں پھر تعریف بتا رہی ہوں آپ کو۔ افسانہ ایک مختصر تحریر ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرتا ہے یا کسی ایک واقعے کو ایجاز و اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اب یہاں افسانے کے اس سوال میں 2 حصے ہیں، جس کا پہلا حصہ ابھی مکمل ہوا ہے، دوسرے حصے میں ہے اجزاء کی نشاندہی کیجیے۔ تو آپ نے اجزاء کے بعد رابطے کی نشانی ڈالنا ہے یا علامت ڈالنا ہے، اس کے بعد لکھنا ہے اجزاء میں پلاٹ، کردار، مکالمے، نقطۂ نظر، پس منظر اور زبان و بیان کی شائستگی افسانے کے اجزاء ترکیبی ہیں، یعنی پلاٹ، کردار، مکالمے، نقطۂ نظر، پس منظر
اور زبان و بیان کی شائستگی، شائستگی سے مراد یہاں پر شائستگی، ادب و شائستگی ہے، افسانے کی اجزائے ترکیبی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال میں 2 حصے تھے جس کو ہم نے یہاں پر مکمل کیا۔ اگلا جو ہے ادب برائے زندگی کے بارے میں اپنے استاد سے معلومات حاصل کیجیے۔ تو یہ تو آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ معلومات چاہیے تو پھر میں آپ کو بتاتی چلوں، ادب برائے ادب کا مطلب کیا ہے؟ ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب، اس طرح سے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ادب برائے ادب کا مطلب ادب کو صرف اور صرف حظ یعنی لطف و مزہ کی حد تک محدود رکھنا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے سوال میں دیا گیا، میں یہاں آپ کو صرف اشارے دینا چاہوں گی، باقی مدد آپ نے اپنی خود کرنا ہے، اپنی مدد آپ کرنا ہے میرے اشاروں کی مدد سے۔ جب قارئین کوئی فن پارہ پڑھتے ہیں اور اس سے لطف اٹھاتے ہیں تو ایسے فن پارے میں جذباتی آسودگی ہی اصل مقصد ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس ادب برائے زندگی میں ادب کو کسی خاص نصب العین کے تبلیغ و اشاعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب ادب برائے زندگی کا یہاں پر جب بھی ذکر ہو تو سمجھ جانا چاہیے کسی خاص نصب العین یا کسی خاص مقصد کے تحت ادب برائے زندگی کا استعمال کیا جا رہا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادب برائے ادب کا مقصد شوق کو پورا کرنا ہے، محض ادب تخلیق کرنا ہوتا ہے، جبکہ ادب برائے زندگی میں زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے، زندگی کے حالات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، اور مطلب جیسے کہ زندگی کی جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی دکھ سکھ، تمام پہلوؤں کی ترجمانی ادب برائے زندگی کے ذریعے کر کے معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، یا معاشرے کو سدھارا جا سکتا ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے، یا معاشرے کو صحت مند کیا جا سکتا ہے۔ ادب اور زندگی یہ کیا ہے؟ براہ راست ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہاں پر کافی مدد کی ہوں اس میں، اب باقی آپ نے اپنی ذہانت کے مطابق اسے ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے۔ آئے اگلا جو ہمارا بیان ہے یا سوال ہے وہ ہے حمیدہ کی شال کی خوبصورتی بیان کیجیے۔ ایک مرتبہ سبق پڑھنا ہے آپ نے تاکہ آپ کو شال کی خوبصورتی بیان کرتے وقت کسی قسم کی دقت نہ آئے۔ سبق کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ حمیدہ جو ہے عبید کی بیوی ہے، جو کہ بہت دنوں سے خواہش رکھتی تھی کہ اس کے پاس ایک ایسی شال ہو جو بہت زیادہ خوبصورت ہو اور اتنی حسین ہو کہ اس کے پاس کے جیسی شال یا اس جیسی شال کسی اور کے پاس نہ ہو۔ جب عبید جشن بہار کے مشاعرے میں شرکت کے لیے سری نگر گیا تو وہیں ساری دکانیں چھان کر اس نے حمیدہ کی دلی خواہش کے مطابق ایک خوبصورت و بے نظیر شال خریدی۔ اس کے چوڑے حاشیے پر بہت ہی عمدہ، نازک اور باریک کام بنا ہوا تھا، اور بیچ والے حصے میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اب پھول کھلنے سے مراد یہاں پر پھول بنائے ہوئے تھے، جیسے کہ ایمبرائڈری سے بنائے جاتے ہیں یا کشیدہ کاری سے بنائے جاتے ہیں، دھاگے وغیرہ سے خواتین جو کشیدہ کاری کرتی ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو وہ پھول کون کون سے تھے ہم مثال بھی دے سکتے ہیں، جیسے گلاب، لالا، بنفشہ، نرگس، سیوتی، سوسن، کمل، کوزہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ پھولوں کے نام جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 15 پر تیسرے اقتباس میں دیے گئے ہیں، آپ اس کی مدد سے لکھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر ہم نے شال کی خوبصورتی کو خوبصورت انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ اگلا ہے حمیدہ کی اس وقت کی کیفیت بیان کیجیے جب عبید نے اس کے کندھوں پر شال ڈالی تھی۔ ہم نے شال کے مطابق کافی کچھ سنا تھا، تو یقیناً ہم اس کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ جشن بہار کے مشاعرے میں شرکت کے موقع پر عبید نے سری نگر کی ساری دکانیں چھان ماری، تب کہیں جا کر اس کی بیوی حمیدہ کی خواہش کے مطابق ایک خوبصورت شال اسے ہاتھ لگی تھی۔ عبید نے اس خوبصورت شال کو تصور میں لایا، جب وہ شال حمیدہ کے ہاتھوں میں ہوگی کتنی وہ خوش ہوگی، اور کس طرح سے وہ بہت زیادہ خوشی کے مارے اس کا چہرہ کھل اٹھے گا، اس کے گالوں پر سرخی دوڑ جائے گی، اس کی آنکھوں میں ستارے چمکیں گے، اور اسے وہ اوڑھ کر اٹھلائے گی اور اپنے آپ ہی شرمائے گی۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا، جو تصور کیا تھا یا تصور میں جس طرح سے اس نے حمیدہ کو دیکھا تھا، ٹھیک اسی طرح سے حقیقت میں
ایسا ہی ہوا۔ لکھنؤ پہنچنے پر گھر میں داخل ہوتے ہی عبید نے خوبصورت شال حمیدہ کے کندھوں پر ڈال دی تھی تو اس کے سارے تصور خواب سچ نکلے۔ وہ بوکھلا بھی گئی تھی، مسکرا بھی اٹھی تھی اور کھلکھلا بھی رہی تھی اور بلبل کی طرح چہک بھی رہی تھی۔ حمیدہ نے اسے شیشے کی الماری میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ دیا تھا کیونکہ اس کی من مرضی کے مطابق اس کی پسند کی شال اسے ہاتھ لگی تھی، اسے ملی تھی اور اس کو اب وہ بہت محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ اب ہے اگلا سوال۔ شال خریدتے وقت حمیدہ کے متعلق عبید کے ذہن میں آنے والے خیالات۔ جو بھی ہم نے سبق میں پڑھا تھا اس کے حوالے سے ہم نے لکھنا ہے شال خریدتے وقت عبید کے ذہن میں کس طرح کے خیالات آئے۔ تو دیکھیے گا، جشن بہار کے مشاعرے میں شرکت کے موقع پر عبید نے کیا کیا تھا؟ سری نگر کی ساری دکانیں چھان ماری تھی کیونکہ اس کے ذہن میں بیوی کی خواہش موجود تھی۔ وہ اچھی طرح سے اپنی بیوی کی خواہش کا احترام بھی کرتا تھا اور وہ اپنی بیوی کی خواہش کو یاد رکھے ہوئے تھا، اسی لیے اس نے کئی دکانیں چھان مارنے کے بعد ایک لاجواب خوبصورت شال حاصل کی تھی یا ڈھونڈ نکالی تھی۔ عبید نے اس صورتحال کو تصور میں لایا کہ جب وہ شال حمیدہ کے ہاتھوں میں ہوگی تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ مطلب کس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے، وہ خیالات ہم نے لکھنے ہیں۔ وہ کتنی خوش ہوگی ایسی شال پا کر، اس کے گالوں پر سرخی دوڑ جائے گی، اس کی آنکھوں میں ستارے چمکیں گے، وہ اسے اوڑھ کر اٹھلائے گی، شرمائے گی، بلبل کی طرح چہکے گی، مسکرائے گی اور اپنے آپ ہی شرمانے لگے گی۔ اس طرح کے خیالات اس نے اپنے ذہن میں لے آئے تھے۔ اگلا ہے، منع کرنے کے باوجود حمیدہ کے شال دینے پر عبید نے جو کچھ طے کیا اسے تحریر کیجیے۔ انتہائی آسان سے سوالات آپ کو پوچھے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوالات کے جوابات تحریر کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ دیکھیے گا یہاں پر جو ہمارا اگلا سوال ہے اس حساب سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حمیدہ نے اپنی پسندیدہ شال کو شیشے کی الماری میں بڑی حفاظت سے رکھ کر مکفل کر دیا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ عبید کڑاکے کی سردی میں جب ایک مختصر سفر پر روانہ ہونے لگا تو دونوں میاں بیوی کو دیگر سامانوں کے ساتھ ایک گرم چادر کی کمی کا احساس ہوا۔ حمیدہ تھوڑے سے توقف کے بعد اسی شال کو نکال لائی۔ عبید نے سختی سے روکا کہ وہ شال ہرگز نہیں لے جائے گا کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ سفر میں میلی نہ ہو جائے، لیکن اپنے شوہر سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی اور ایک ہمدرد، وفادار، وفاشار بیوی ہونے کے ناطے اس نے ایک نہیں سنی اور شال اٹیچی میں رکھ دی۔ لیکن عبید بھی اپنی بیوی کی اس چہیتی شال کے بارے میں طے کر چکا تھا کہ چاہے کیسی ہی سردی پڑے، کیسے ہی حالات سے اسے گزرنا پڑے، وہ اس شال کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنے استعمال میں نہیں لائے گا اور اسے حمیدہ کو ویسی ہی صاف ستھری بے شکن لا کر واپس کر دے گا جیسی کہ حمیدہ کے ہاتھوں سے اسے ملی تھی۔ اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد مزید اور کئی سوالات ہیں۔ آج ہم 7 سوالات حل کرتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے گا، رکشے پر بیٹھتے وقت عبید نے سردی سے بچنے کا جو انتظام کیا اسے بیان کیجیے۔ مختصر سفر سے واپسی پر عبید جب ٹرین سے اترا تو صبح کے 6:30 بج چکے تھے، لیکن سردی کا تشدد اس قدر حاوی تھا کہ لکھنؤ کے چار باغ جیسے مصروف اسٹیشن پر ایک عجیب طرح کا سناٹا تھا۔ باہر آ کر جب وہ گرم سوٹ پر موٹا اوور کوٹ پہنے، گلے کو اونی مفلر سے، ہاتھوں کو چمڑے کے دستانوں سے چھپائے، رکشہ یعنی کہ سائیکل رکشہ جو تھا اس پر بیٹھا تو اس نے حمیدہ کی شال گھٹنوں پر رکھ لی، اس خیال سے کہ گھٹنے بھی گرم رہیں گے اور شال میں شکنیں بھی نہ پڑے گی۔ اس طرح سے اس نے سارا انتظام کرتے ہوئے سردی سے بچنے کا اہتمام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کے کچھ اور سوالات ہیں۔ آپ کو کوشش کرنا ہے کہ میرے لیکچر ہونے سے پہلے یا میں اگلا لیکچر جب بھی لوں اس سے پہلے آپ یہ 7 سوالات جو بقیہ 7 سوالات ہیں اسے خود حل کرنے کی کوشش کریں۔
انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔